اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ میں صفدر وحید BOBN کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے کہ آج ماہ سیام کا دوسرا روزہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کا گزرا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو یہ تمام روزے رکھنے کی اور ان میں اپنی عبادات کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو آج میں صبح جب جا رہا تھا تو میری نظر گندم پہ پڑی۔ الحمدللہ گندم جو ہے وہ بالکل تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے بندہ کس طرح۔ تو اس بار الحمدللہ ابھی تک تو بڑی اچھی گندم جو ہے وہ بارانی علاقوں میں بھی اور نہری علاقوں میں بھی بڑی اچھی طریقے سے نظر آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا اسی طرح نزول رکھے اس ماہ سیام میں، اور امید ہے کہ 2-4 دنوں میں انشاءاللہ گندم کی کٹائی کا عمل جو ہے یہاں وسطی پنجاب میں شروع ہو جائے گا، اور کافی علاقوں میں تو گندم کی جو کٹائی ہے وہ ہو بھی گئی ہے مکمل، جو گرم علاقے ہیں وہاں پر، اور جو علاقے زیادہ گرم نہیں ہیں وہاں پر ذرا گندم کے پکنے میں ٹائم لگا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا سایہ ہم غریبوں پر بھی رکھا ہے۔ تو یہ تو تھی جی گندم کے حوالے سے بات مجھے نظر آئی، تو میں نے کہا چلیں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ باقی ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی جی، کل میں گیا رمضان سستا بازار میں شاپنگ کے حوالے سے، شہر میں جب نکلا تو جو چیزیں رمضان المبارک سے 1-2 دن پہلے جن کا ریٹ بہت کم تھا، رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی ان کے ریٹوں میں بڑی تیزی آ گئی، اور میں بہت پریشان ہوا اس بات پہ کہ اب اتنی مہنگائی میں ظاہر سی بات ہے جو مزدور دار طبقہ ہے، محنت کش لوگ ہیں، ان غریبوں کا کیا بنے گا۔ بیسیکلی ہم بھی ایک مزدور ہیں، محنت کش بندے ہیں، ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہمارا گھر کا نظام جو ہے وہ کیسے چلے گا، جس گھر میں 5-7-10 افراد ہیں اور اس کا جو کمانے والا ہے وہ 500-700 روپے کی دیہڑی اگر وہ لگاتا ہے، دکانداری کرتا ہے، کوئی اسٹال لگاتا ہے سو، تو وہ کس طریقے سے اپنے گھر کے اخراجات کو مینیج کرے گا۔ اور اس میں سبزی ہے تو اس کے ریٹس بہت ہائی ہیں، گوشت تو خیر غریب کے تصور میں نہیں آتا، وہ تو کہیں کوئی مہمان آ جائے اگر گھر میں تو گوشت کا اہتمام ہوتا ہے، وگرنہ ایک عام آدمی جو ہے وہ گوشت افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ باقی رہی بات دالوں پہ، تو دال کی بھی آپ کیا بات کریں گے کہ سفید چنے اتنے مہنگے ہیں، دالیں اتنی مہنگی ہیں، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ سبزی بنائے، دال بنائے، بندہ کیا بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ جی ہم پر اپنا رحم کرے۔ دنیا کے بہت زیادہ ممالک میں، غالباً اس ایشیا کو چھوڑ کے دنیا کے تمام ممالک میں، مشرق وسطیٰ کہہ لیں آپ، یورپ کہہ لیں، اور دوسرے ممالک جہاں ہیں، رمضان المبارک کے حوالے سے ہوتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو لوگ وہاں پر اشیاء کو سستا کر دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، افطاریاں دیتے ہیں، لوگوں کو سحری پہنچاتے ہیں گھر گھر میں، بہت سے امور ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں اللہ جانے ان مسلمانوں کا کیا بنے گا کہ یہ مسلمان جو ہے وہ پورا سال جو ہے وہ رمضان کی انتظار میں رہتے ہیں کہ کب رمضان آئے گا اور کب ہم اپنی اشیاء کی چیزیں جو ہیں وہ سیل آؤٹ کریں گے، اور اس میں منافع جو ہے ہم ڈبل کمائیں گے۔ بلکہ ایک اور چیز بڑی حیرت انگیز مجھے نظر آئی کہ یہ جو بڑے بڑے دکاندار ہوتے ہیں، ہول سیل ٹائپ کہہ لیں آپ ان کو، ان کے پاس جو مخیر حضرات ہیں وہ ان کو آرڈر دیتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے کہ بھائی چلیں
کسی نے 100 بندے کو راشن دینا ہے، کسی نے 50 بندوں کو راشن دینا ہے، تو وہ جب اس سے پیکج کی بات کرتے ہیں تو پیکج ان کے ساتھ ان کا جو طے ہوتا ہے، تو اس پیکج میں وہ دکاندار ایسے کرتے ہیں کہ جو ان کی دکان میں وہ مال جو کہ بالکل یوں کہہ لیں کہ ختم ہو چکا ہوتا ہے یا پرانا ہو چکا ہوتا ہے، بوسیدہ ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ مال جو ہے وہ اٹھا کے اس پیکج میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کے وہ باکس بنا لیں یا ان کے وہ تروڑے سے جس کو کہتے ہیں وہ بوریاں سی بنا لیتے ہیں، تو اس میں وہ چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر خدا کی پناہ یہ کہ آپ یوں اندازہ کریں کہ مارکیٹ میں جو سب سے سستی ورائٹی جو ہے ان کو اویل ہوتی ہے، وہ لا کے اور وہ اس پیکج میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ غریب لوگوں تک جو امداد جاتی ہے مخیر بندے کی طرف سے۔ اب اس نے تو اپنا پیکج انہیں بتایا کہ جی یہ پیکج ہے، وہ کہتا ہے کہ جی اگر وہ آپ کو یہ پیکج جو ہے 4000 کا دے رہا ہے، میں آپ کو 3800 کا دے دوں گا، 3700 کا دے دوں گا، تو وہ بندہ بھی لالچ کر جاتا ہے کہ یار 200-400 روپے سستا مجھے پڑ رہا ہے۔ تو اس میں لیکن کیا ہوتا ہے کہ اشیاء جو ہے وہ ساری ناقص وہ جو ہیں اس میں ڈال دی جاتی ہیں، اور وہ اس انداز سے جو ہے وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے اس غریب آدمی تک۔ تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریباً ہر دوسری تیسری ویڈیو میں میرا ایک ہی رونا ہوتا ہے کہ ہم سب جو یہ جتنے معاملات ہم دنیا میں اپنے ملک میں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ان سب کا تعلق اسلام سے دوری ہے۔ ہم اسلام سے دور ہیں، ہمیں اسلام کو سمجھنے کا کبھی ہم نے موقع ہی نہیں اپنے آپ کو دیا کہ ہم اسلام کو سمجھ سکیں کہ اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور قرآن اور حدیث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی زندگی نے اس بلکہ امت پر بہت سے اثرات مرتب ہوئے ہیں، لیکن آہستہ 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 ہمیں لوگوں نے ہماری اپنی جو اصل ہے اس سے ہمیں بہت دور کر دیا گیا ہے، اور ہم آرٹیفیشل زندگی گزارنے پر آ گئے۔ ہماری اصل یہ نہیں ہے جو ہم آج کل ہماری روش ہے، یہ ہماری اصل نہیں ہے، ہماری اصل کچھ اور ہے، لیکن ہم آرٹیفیشل ہو گئے ہیں، اور آرٹیفیشل ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری تمام خوبیاں انہوں نے لے لیں اور ان کی تمام برائیاں ہم نے اپنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہم پر اپنا کرم رکھے، ہمیں صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے بہکاموں سے ہمیں بچائے، اور اس ماہ مبارک میں اپنی عبادات اور صیام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں بھی شوگر کا مریض ہوں، اور دعا کیجیے گا کہ میں بھی مکمل کروں، کوشش جاری ہے میری۔ تو اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔